جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات جنرل فیض حمید کی سزا پر نہیں رکی، بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، بات آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں، مطلب فیض حمید وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اور بات یہاں بھی نہیں رکی، رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں شواہد ملے ہیں عمران خان کے بھارت سے رابطوں کے۔ کمال ہی ہو گیا ہے۔ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ اور اڈیالہ جیل کا وہ قیدی جس سے فیملی بھی نہیں مل پاتی، وکلا بھی نہیں مل پاتے، اس کی پارٹی کے سیاستدان بھی نہیں مل پاتے، جس کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے اور جو پچھلے 2.25 سالوں سے جیل میں ہے، وہ بھارت سے رابطوں میں ہے۔ فیصل واڈا صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے شعر عرض ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے تو ہم یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ شعر یحییٰ بختیار صاحب نے پڑھا تھا، کہاں؟ لاہور ہائی کورٹ میں۔ کب؟ جب بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا، اور یحییٰ بختیار صاحب بھٹو صاحب کے وکیل تھے۔ خیر، ان دونوں بیانوں پر بات کرتے ہیں، فیصل واڈا صاحب کے بیان پر اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پر۔ اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ جنرل فیض حمید بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی طوطا چشم سیاست ہے، یہ کیسے احسان فراموش سیاستدان ہیں کہ وہ سب جو لوگ لائن بنا کر میری ایک جھلک کے لیے ترسا کرتے تھے، میری ایک ٹیلی فون کال کے لیے مہینوں انتظار کیا کرتے تھے، اور جو میرا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، رکوع کے عالم میں مجھے سلامیں ٹھوکتے تھے، اب وہ سب بڑھ چڑھ کر میرے خلاف بول رہے ہیں اور ساری برائیاں، ساری خامیاں، ساری کوتاہیاں، ساری بے ضابطگیاں میری ٹوکری میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہ صرف فیض حمید کے لیے وارننگ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے سارے لوگوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ جب کل کا سورج چڑھے گا تو یہ طوطا چشم سیاستدان، یہ فائدے لینے کے لیے رکوع کے عالم میں سلامیں ٹھوکنے والے، کل آج کے لوگوں پر گرج برس رہے ہوں گے اور آج کے لوگوں کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہوں گے۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ جنرل فیض حمید کے علاوہ بھی بہت سارے فوجی جرنیلوں کو اور فوجی افسروں کو سزائیں ہوئیں، مختلف معاملوں میں، مختلف جرموں میں۔ ماضی میں جنرل اسد درانی جو ISI کے سربراہ بھی رہے، اور جو ایئر مارشل اصغر خان کیس میں بھی جن کا نام آیا اور پھر جنہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اس کیس کی وجہ سے، انہوں نے بھارتی خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ کے دلت کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی، اور پاکستانی حکام کے مطابق اس کتاب میں ایسا مواد تھا جو ملکی سلامتی کے خلاف تھا۔ اسپائی کرانیکلز نامی کتاب کی اشاعت کے بعد انہیں GHQ طلب کیا گیا، ان کے خلاف انکوائری ہوئی، انہیں فوجی ضابطوں کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا، ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی تمام برات واپس لے لی گئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، ان پر جاسوسی کا الزام لگا، کورٹ مارشل کارروائی ہوئی، 14 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی، 2.5 سال انہیں جیل میں گزارنا پڑے اور پھر یہ رہا ہوئے۔ بریگیڈیئر علی، شدت پسند تنظیم حزب التحریر کے ساتھ رابطوں کے الزام میں کورٹ مارشل ہوا، ان پر فوج میں بغاوت کا الزام بھی تھا، یعنی فوج میں بغاوت کرنے کا ان پر الزام بھی لگا تھا۔ جنرل ضیاء الدین بٹ، فیمس ضیاء الدین بٹ، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب سری لنکا میں تھے اور یہاں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر جس جرنیل کو آرمی چیف بنانے کی منظوری دی تھی وہ جنرل ضیاء الدین بٹ تھے۔ خیر، جنرل پرویز مشرف کا طیارہ کراچی میں لینڈ کیا، پرویز مشرف مارشل لا لگا، اس کے بعد
جنرل ضیاء الدین بٹ گرفتار ہوئے، کورٹ مارشل کارروائی شروع ہوئی اور ان کے خلاف 3 انکوائریاں بھی ہوئیں کہ یہ آرمی چیف پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی منصوبہ بندی یا سازش میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں فوج سے برخاست کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر نیاز، ایوب دور میں بریگیڈیئر نیاز کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور حکومت کے خلاف سازشیں کرنے کے الزام میں کورٹ مارشل کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل زاہد علی اکبر جو سابق چیئرمین واپڈا بھی تھے، ان کو بھی مختلف انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اب یہ جو 9 مئی ہے، 9 مئی میں جرنیلوں سمیت درجن بھر سے زیادہ فوجی افسروں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور انہیں گھر بھجوایا گیا۔ اور یہی نہیں، گزشتہ 40 برسوں میں ISI کے کئی سربراہوں کے خلاف انکوائریاں ہوئیں اور کسی کا کورٹ مارشل ہوا، جنرل فیض حمید کی بات کر رہا ہوں، کسی کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا، کسی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ جنرل فیض حمید، جنرل رضوان اختر، جنرل محمود احمد، جنرل ضیاء الدین بٹ، جنرل جاوید ناصر، جنرل اسد درانی، جنرل حمید گل کے کیریئر کا اختتام ناخوشگوار رہا۔ آپ ہر اختلاف کر سکتے ہیں، بہت ساری باتوں پہ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کے بھی تحفظات ہوں گے، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ فوج میں ڈسپلن، فوج میں میرٹ، یہ ابھی بھی موجود ہے اور بدقسمتی سے یہ پاکستان کے کسی اور ادارے میں موجود نہیں ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے 2 فرمودات پر، اپنے 2 دوستوں کے فرمودات پر۔ فیصل واڈا فرما رہے ہیں کہ فیض حمید اب عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں، اور ان کی گواہی کس کے ریلیٹڈ ہوگی؟ ایک 9 مئی کیسوں کے حوالے سے، اور دوسرا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب وہ کیا کیا احکامات دیتے تھے جنرل فیض حمید کو۔ اس حوالے سے یہ ابھی یہ نہیں پتہ چلا، کیونکہ جنرل فیض حمید کا تو کوئی موقف سامنے آیا ہی نہیں، ان کی طرف سے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، لیکن جو اسلام آباد کی فضاؤں میں باتیں گونج رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گواہی ہوگی 9 مئی کے حوالے سے، اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت جو کچھ وہ کر رہے تھے یا جو کچھ انہوں نے جنرل فیض حمید کو کہا تھا اس حوالے سے گواہی ہوگی۔ اور اس حوالے سے جوڈیشری کے سابق عہدیدار بھی گرفت میں آ سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان پر بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ 1-2 سابق چیف جسٹسز کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ شاید ان کی بھی گرفتاری ہو جائے۔ بہرحال ابھی یہ افواہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کے بیان کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہمیں عمران خان کے بھارت رابطوں کے شواہد ملے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے دوران ملاقات اپنی بہن عظمیٰ خان سے کچھ ایسی چیزیں کہیں، کچھ ایسی باتیں کہیں جن سے بھارت سے رابطوں کے شواہد ہمیں ملے۔ زیادہ نہیں بتا سکتا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس گفتگو مطلب عمران خان اور عظمیٰ خان کی گفتگو کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہودی ایجنٹ، پلے بوائے، طالبان خان، توہین مذہب کرنے والا، قومی سلامتی کے لیے خطرہ، سیکیورٹی تھریٹ، کرپٹ، نائل، ذہنی مریض، نارسسسٹ، پاگل، راہ کے ہاتھوں کھیلنے والا، راہ کا ایجنٹ، فتنہ، دہشت گرد، یوٹن باز، سلیکٹڈ، غدار، اور اب بھارت سے رابطوں والا۔ یہ ہیں جی عمران خان صاحب۔ قربان جاؤں اس ملک پر اور اس ملک کی سیاست پر اور اس ملک کے سیاستدانوں پر۔ 78 سالوں سے ہم ایک دوسرے کو غدار بنا رہے ہیں، اور جو آج کا غدار ہوتا ہے وہ کل کا محب وطن ہوتا ہے، اور جو آج کا محب وطن ہے وہ کل غدار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 78 سالوں سے کھیل جاری ہے۔ خواجہ آصف صاحب ویسے کمال کے انسان ہیں۔ خواجہ آصف صاحب آج کل جنرل باجوہ پر گرج برس رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جنہوں نے الیکشن کی رات، آدھی رات کے قریب جنرل باجوہ کو ٹیلی فون کیا کہ میری مدد کریں، اور خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جن کی جنرل باجوہ کے سسر سے لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور کئی قصے کہانیاں ہیں ان کے فائدے لینے کے۔ اور خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نائل کر دیا تھا، وہ دبئی کیس میں جن میں
یہ ہنرمند مزدور 303 تھے اور انہوں نے وہاں اقامہ چھپایا تھا بقول اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اپنی وہ جو ذرائع آمدن تھی وہ چھپائی تھی، اور جو دبئی اکاؤنٹس میں پیسے تھے وہ چھپائے تھے۔ لیکن پھر حیرت انگیز طور پر یہ سپریم کورٹ جا کر اہل ہو گئے۔ اس نائلی اور اہلی میں کے درمیان میں جو کچھ ہوا وہ خواجہ صاحب کبھی نہیں بتائیں گے۔ یعنی کل جس جن باجوہ کے سے ملاقاتیں فرماتے تھے خواجہ آصف صاحب، اور بقول حنیف عباسی جن سے فائدے لیتے تھے، ان کے خلاف آج بول رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بھی کمال کے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک دن ایئر وائی میں کاشف عباسی، ہمارے دوست کاشف عباسی کے شو میں کہا کہ جیو ایک غدار چینل ہے، اور میں نے فائل میں ثبوت دیکھے ہیں۔ آج کل ہر دوسرے دن بلکہ آئے روز جیو چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ بول رہے ہوتے ہیں۔ کمال کے انسان ہے خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جن باجوہ نے ٹیک اوور کی دھمکی دی، وہ فیض حمید کو فوج کا سربراہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ یہاں کی روایت ہے۔ چڑھدے سورج نو سلام، اور جو سورج غروب ہو گیا ہے ساری برائیاں ان دے کھاتے چ۔ یہ یہاں کی روایت ہے۔ ہم سورج مکھی قوم ہیں۔ اقتدار کے ساتھ ساتھ ہم بھی اقتدار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس طرف اقتدار اس طرف سلام۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو بڑے خلوص سے بہت کچھ کر رہے ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے، یہ مسلم لیگ والے، یہ پیپلز پارٹی والے، جو کل کہہ رہے ہوں گے ساڈا تو قصور ہی کوئی نہیں، فلاں کام تے فلاں نے کیتا سی، اساں تے روکیا سی، اساں تے کئی واری کیا سی۔ اے جڑے جنہ ملک نو نقصان پہنچایا اور قوم نے نقصان پہنچایا۔ اور یہی بات آج کہیں اکیلے بیٹھ کر جن فیض حمید بھی سوچ رہے ہوں گے۔ جن فیض حمید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی طوطا چشم سیاست ہے، یہ کیسے طوطا چشم سیاست دان ہے۔ چلو پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کوئی لینا دینا نہیں فیض حمید نال۔ ویسے عمران خان صاحب نے کہا تھا جب جن فیض حمید گرفتار ہوئے تھے نا، اس سے اگلے دن اڈیالہ سے عمران خان کا بیان آیا کہ یہ سب ڈرامہ ہے جن فیض حمید کی گرفتاری کا۔ اصل میں جن فیض حمید کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ انہیں میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے اور میرا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جائے۔ یہ عمران خان پہلے سے کہہ چکے ہیں۔ خیر فیصل واڈا صاحب تو آج کہہ رہے ہیں۔ تو خیر پی ٹی آئی اور عمران خان کو تو چھوڑیں، وہ تو اس وقت کرائسس میں ہے، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ عدالتوں میں کھڑے اپنے مقدمے بھگت رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک یہ تحقیق کیوں نہیں ہوئی کہ جب جن فیض حمید اقتدار میں تھے، مطلب اپنے عہدے پر تھے، تب نواز شریف صاحب، مجرم نواز شریف اس وقت جیل سے لندن کیسے چلے گئے؟ کیا اس میں فیض حمید کا کوئی کردار تھا؟ یہ تحقیق کیوں نہیں کی جاتی؟ پھر آصف علی زرداری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ کوئی فارمولہ بنا کر دو، میں انہیں کہتا ہوں کہ پہلے اس کی چھٹی کراؤ۔ مطلب اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ پہلے اس کی چھٹی کراؤ، مطلب عمران خان کی چھٹی کراؤ، پھر میں کوئی فارمولہ بنا کر دوں گا۔ اب مجھے کوئی تحقیق کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ زرداری صاحب اس وقت کس سے رابطے میں تھے؟ کیونکہ اس وقت سارا کچھ تو فیض حمید دیکھ رہے تھے۔ اور کس نے زرداری صاحب کو کہا کہ کوئی فارمولہ بنا کر دو؟ اور کس کو زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے اس کی چھٹی کراؤ، مطلب عمران خان کی چھٹی کراؤ، پھر میں کوئی فارمولہ بنا کر دیتا ہوں؟ فارمولہ پاکستانی سیاست کی، فارمولہ سیاست کے چیمپئن زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی تحقیق کرے گا؟ گو کہ ان کو تا حیات استثناء مل گیا ایک، بلکہ شک میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے تھا کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن جب وہ اوپر جائیں گے تو وہاں بھی انہیں استثناء ہوگا، یہ بھی شامل کر لیں۔ خیر پھر مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا لے کر اسلام آباد آئے، یعنی لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آئے اور دھرنا دیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران، چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت کے گھر مولانا صاحب نے جن فیض حمید کے ساتھ دعائے خیر کی، گارنٹیاں لیں، وعدہ لیا عمران خان حکومت ختم کرنے کا، اور پھر وہ دھرنا ختم کر کے گئے۔ تو اس وقت کیوں نہیں، اس حوالے سے کیوں نہیں تحقیق ہو رہی؟ اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مولانا صاحب کو پرفیوم کس نے گفٹ کیا تھا آرمی ہاؤس میں؟ ایک
تلخ میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو پرفیوم کا گفٹ پیش کیا گیا تھا. اور پھر مریم نواز صاحبہ کا 6-7 مہینے ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا. بڑی اس وقت انقلابی ہوئی تھیں, اچانک خاموشی چھا گئی. وہ خاموشی کیوں چھائی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ڈیل تھی؟ پھر اور اس وقت بھی سارا کچھ فیض حمید ہی دیکھ رہے تھے. پھر خواجہ آصف صاحب نے الیکشن کی رات جن باجوہ کو کس حیثیت میں فون کیا تھا؟ کوئی تعلق ہوگا نا. اور پھر خواجہ آصف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نائلی اور سپریم کورٹ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی نائلی سپریم کورٹ میں اہلیت میں کیسے بدل گئی؟ اس میں تو کوئی کردار نہیں تھا جن فیض حمید کا. یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے. پھر شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا دبنگ بیان دیا تھا کہ الیکشن کی رات, الیکشن سے 1 مہینہ پہلے, الیکشن کی رات نہیں, الیکشن سے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم بن چکا تھا اور میرے کابینہ کے نام بھی فائنل ہو چکے تھے. کون سا ایسا جمہوری ملک ہے جس میں الیکشن سے پہلے ہی ایک بندہ وزیر اعظم بن جائے اور کابینہ فائنل ہو جائے؟ یہ شہباز شریف صاحب کس سے سارا کچھ طے کر رہے تھے اس وقت؟ اور پھر وہ جو راتوں کو مسلم لیگیوں کا اور پیپلز پارٹی والوں کا ملنا ہوتا تھا, خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی, وہ کس سے ہوتی تھی؟ اس وقت بھی فیض حمید ہی تھے سب کچھ دیکھ رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, خواجہ آصف صاحب کا یہی بیان لے لیں جو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ابھی 5-6 مہینے پہلے بتایا کہ 2019 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کر لیا تھا کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر وفاق لے لیں. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تو جن کے مین جو آگے لیڈ کر رہے تھے وہ جن فیض حمید تھے, تو خواجہ آصف صاحب ان کے ساتھ اس وقت ڈیلیں کر رہے تھے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس ملک میں یہ نہیں ہو سکتا, کڑوا وہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو نہیں ہو سکتا. اس ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایوب خان تو برے ہیں کیونکہ فوجی عامر ہے, لیکن ان سے فائدے لینے والے اچھے ہیں, وہ جمہوری چیمپئن ہیں. ضیاء الحق تو برے ہیں لیکن ان کی روحانی اور سیاسی اولاد اچھی ہے, فائدے لینے والی, کیونکہ یہ جمہوری چیمپئن ہے. پرویز مشرف تو برے ہیں لیکن ان سے فائدے لینے والے اچھے ہیں. جن فیض حمید تو برے ہیں لیکن ان سے فائدے لینے والے اچھے ہیں. تو اس حوالے سے بھی تحقیق کی جائے نا. صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کیوں, اور صرف سارا جو فیض حمید کا گھوم رہا ہے وہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے ارد گرد کیوں گھوم رہا ہے؟ مسلم لیگیوں نے بھی فائدے اٹھائے, پیپلز پارٹی والوں نے بھی فائدے اٹھائے, وہ بھی فیض یاب ہوئے. تو ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ یہ جو اقتداری ٹولہ ہے اس سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اور پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ جن فیض حمید وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں یا عمران خان کے بھارت سے رابطے ہیں, اور میرے پیارے بھائیوں, 3 سالوں میں جو کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے, اس کے بعد 2 کیس اور صحیح. عمران خان جیل میں اس وقت, ان کی اہلیہ ان کی بیگم جیل میں اس وقت, بہنوں پر مقدمے اور وہ جیلیں بھگت کے آ چکی ہیں اور آگے بھی جیلیں جانے کا ان کے بڑے سنہری مواقع ہیں. عمران خان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے, پارٹی کے آدھی پارٹی چھوڑ چکی ہے, آدھی پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے, روپوش ہے, باقی آدھے جو جیلوں میں ہیں, باقی آدھے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں. عمران خان پر غداری کی مقدمے کی باتیں ہو رہی ہیں, پارٹی پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے یہ باتیں ہو رہی ہیں, عمران خان کی پارٹی پر پابندی لگائی جائے یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور عمران خان کے ایک ہی جگہ حکومت ہے اور وہ ہے خیبر پختونخوا میں. تو عمران خان کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اسے ہٹایا جائے اور گورنر راج لگایا جائے. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ اب اور بھی فیض حمید گواہ بننے جا رہے ہیں یا عمران خان کے بھارت سے رابطے ہیں, یعنی کیا اور کر لو گے اس کا؟ وہ ایک شعر ہے نا, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں. اتنا زیادہ پہلے ہی سب کچھ ہے, ایک مقدمہ اور صحیح. اور اگر فیض حمید صاحب 9 مئی کے حوالے سے کوئی گواہی دینے جا رہے ہیں تو چلو کوئی ڈھنگ کی گواہی تو ہوگی نا.
ویسے تو ہمیں بتایا گیا تھا شروع میں کہ 9 مئی کے حوالے سے بڑے واضح ثبوت ہیں، جیو فینسنگ بھی ہے، موبائل ڈیٹا بھی ہے، کال ریکارڈز بھی ہیں، ڈھیر سارے وعدہ معاف گواہ بھی ہیں اور ڈھیر سارے ثبوت ہیں۔ 2 سال ہو گئے اور گواہیاں کیا آئی ہیں؟ یہ جو جن 9 مئی کے مقدموں میں سزائیں ہوئی ہیں ان میں گواہیاں کیا آئی ہیں؟ 2 پولیس اہلکاروں کی مضحکہ خیز گواہیاں کہ ایک زمان پارک کے اس کمرے میں جس میں عمران خان ملاقات کر رہے تھے یا منصوبہ بندی کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ مل کر، یا سازش کر رہے تھے، یا 9 مئی کا پلاٹ بن رہے تھے، یا 9 مئی کے حوالے سے سارا کچھ طے کر رہے تھے، اس وقت ایک اہلکار عمران خان کی جو کمرے کے اندر جو ٹیبل تھا اس کے نیچے چھپا ہوا تھا اور ایک صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اور ان کی گواہیاں دیکھ لیں، ایک جگہ مطلب لاہور میں وہ گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کمرے میں 15 آدمی تھے، فیصل آباد کی عدالت میں وہ جا کہتا نہیں اس کمرے میں 25 آدمی تھے، گجرانوالہ کی عدالت میں جا کے کہتا نہیں اس کمرے میں 54 آدمی تھے۔ اس طرح کی مضحکہ خیز گواہیوں کے بعد اور مضحکہ خیز ٹرائل کے بعد اور مضحکہ خیز سزاؤں کے بعد چلو فیض حمید بھی گواہی دے لیں۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، 9 مئی ایک افسوسناک دن ہے، لیکن 9 مئی کا کے مقدموں کا جس طرح ٹرائل چلایا گیا، جس طرح کی گواہیاں اور جس طرح کی سزائیں، وہ بھی عجیب و غریب ہیں، وہ بھی مخولیہ قسم کا ایک پروگرام ہے۔ یعنی زرتاج گل، شبلی فراز، عمر ایوب کا کیا لینا دینا فیصل آباد میں جہاں ان کو سزائیں ہوئی ہیں؟ تو چلو فیض حمید بھی گواہی دے لے، اور جب اتنا کچھ ہو چکا ہے تو بھارت سے رابطوں والا کیس بھی ڈال لیں۔ یعنی جس بندے کو، عمران خان کو، جس کو کوئی 41 سال کی مجموعی طور پر سزا ہو چکی ہو مختلف مقدموں میں، اور جس پر 250-300 کیس پہلے ہی ہیں اور جو پہلے ہی جیل میں ہیں، اس پر 2 مقدمے اور صحیح، پتہ نہیں یہ باہر کس طرح انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ تو اس بندے کے لیے کوئی خبر ہونی چاہیے جو باہر بیٹھا ہو اور جس پر کوئی مقدمہ نہ ہو، اور اس کے حوالے سے کہا جائے کہ فیض حمید اب گواہی دینے جا رہے ہیں تو اب یہ بندہ اندر ہو جائے گا، جو پہلے ہی اندر ہے 2.25 سال سے، 250-300 پہلے ہی مقدمے ہیں اور پہلے ہی کوئی 40-50 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور 9 مئی کے 11 مقدموں میں عمران خان پہلے نامزد ہے، تو 9 مئی کے پہلے ہی اس پر مقدمے ہیں، GHQ حملہ کیس بھی چل رہا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے 2 کیس اور صحیح؟ وہ ہے نا کہ مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ باتیں، یہ افواہیں، یہ کیا سرائیں، جتنے منہ اتنی باتیں، ابھی اور چلیں گی آگے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ CDF کا نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو رہا تھا نا، یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا، تو اس وقت بہت ساری باتیں ہوا میں تھیں، کیا سرائیاں تھیں کہ یہ حکومتی نااہلی ہے، حکومت نے کیوں نہیں اس کو بر وقت مینیج کیا، اور اس وقت ایک یہ بھی بات بڑی چل رہی تھی کہ حکومت چاہتی ہے یا ہاؤس آف شریف چاہتا ہے یا پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں۔ کیا سرائی تھی کہ ہمیں پہلے جن فیض حمید کے جو مقدمہ ہے اس کا فیصلہ دیا جائے اور یہ PTI اور عمران خان کے حوالے سے فائنل فیصلہ کیا جائے، اور حسین اتفاق دیکھیے کہ جو ہی یہ وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کے بعد پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں PTI اور عمران خان کے خلاف، اور پھر غداری کا مقدمہ، PTI پر پابندی، اور پھر عمران خان کے بھارت سے رابطے اور گورنر راج اور فیض حمید کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ کیا سرائیں ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن فیصل واڈا صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا یہ ہے کہ جو بندہ پہلے ہی جیل میں ہے اس پہ 2 مقدمے اور صحیح۔ وہ ایک منا بھائی MBBS کا ایک سین ہے کہ جس میں منا بھائی اور شارٹ سرکٹ مطلب سنجے دت اور ارشد وارثی حوالات میں ہوتے ہیں، تو بومن ایرانی جو اس فلم میں ولن ہے وہ آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے تھانے میں آتے ہوئے، تو شارٹ سرکٹ مطلب ارشد وارثی سنجے دت کو کہتا ہے کہ کیوں بھائی اس کو ٹھوک نہ دیں ادھر، ہم تو پہلے ہی اندر ہیں، اور کتنا اندر کریں گے ہمیں۔ تو وہ بات ہے جو پہلے ہی اندر ہیں ان پہ 2 مقدمے اور صحیح، اور ابھی باتیں بڑی اور ہوں گی، بڑے دلچسپ موڑ آنے والے ہیں پاکستان میں، اور بڑی دلچسپ گھڑیاں آنے والی ہیں پاکستان میں۔ بس دیکھتے جائیے، سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے۔ سواری اپنے سامان کی،
خود حفاظت کرے، نکالوں سے ہوشیار رہیں اور ساڈے تے نہ رہنا۔ پاکستان زندہ باد۔